بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، نئے آنے والے معزز سامعین سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناول روزی راسکل، مصنف مظہر کلیم M.A، ایپیسوڈ 3۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی میز کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر بیٹھے ہوئے ایک ادھیڑ عمر آدمی نے ہاتھ بڑھا کر میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اس ادھیڑ عمر آدمی نے تحقمانہ لہجے میں کہا۔ پریزیڈنٹ ہاؤس کے اسسٹنٹ سیکیورٹی آفیسر منہاس صاحب آپ سے فوری بات کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ بات کراؤ، ادھیڑ عمر آدمی نے تحقمانہ لہجے میں کہا۔ ہیلو، میں منہاس بول رہا ہوں جناب۔ چاند لمحوں بعد ایک آواز سنائی دی۔ یس، کیا بات ہے؟ ادھیڑ عمر آدمی نے اسی طرح تحقمانہ لہجے میں کہا۔ صدر صاحب کے ملٹری سیکرٹری کرنل راشد نے خودکشی کر لی ہے جناب، دوسری طرف سے کہا گیا تو ادھیڑ عمر آدمی بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ادھیڑ عمر آدمی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی آدھ گھنٹہ پہلے تفصیل فون پر نہیں بتائی جا سکتی، اگر آپ ملاقات کی اجازت دیں تو بہتر ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ فوراً، ادھیڑ عمر آدمی نے کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے ساتھ پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس سر، دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ پریزیڈنٹ ہاؤس کا اسسٹنٹ سیکیورٹی آفیسر منہاس آ رہا ہے، جیسے ہی وہ آئے اسے میرے کمرے میں پہنچا دیا جائے، ادھیڑ عمر آدمی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ کیا ہوا؟ کرنل راشد نے کیوں خودکشی کر لی؟ ادھیڑ عمر آدمی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر انتہائی پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کچھ دیر تک وہ خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھایا اور فون پیس کے نیچے موجود ایک بٹن پریس کر کے اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ کنگ ہاؤس، رابطہ قائم ہوتی ایک آواز سنائی دی۔ بولنے والے کا لہجہ اور آواز بتا رہی تھی کہ وہ وہاں ملازم ہے۔ افتخار خان بول رہا ہوں، کنگ صاحب سے بات کراؤ، ادھیڑ عمر آدمی نے تحقمانہ لہجے میں کہا۔ جی صاحب، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ ہیلو، کنگ بول رہا ہوں۔ چاند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ افتخار خان بول رہا ہوں، ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ پریزیڈنٹ کے ملٹری سیکرٹری کرنل راشد خان نے خودکشی کر لی ہے، ادھیڑ عمر آدمی نے کہا۔ اوہ، مگر کیوں؟ کیا کوئی خاص بات ہو گئی تھی؟ دوسری طرف سے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا گیا۔ ابھی تفصیلات معلوم نہیں ہوئی، وہاں ہمارا ایک آدمی موجود ہے، اس نے فون پر اطلاع دی ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ فون پر تفصیلات نہیں بتائی جا سکتی۔ میں نے اسے بلایا ہے، آپ کو فون اس لیے کیا ہے کہ اگر یہ خودکشی ریڈ ٹریپ کے سلسلے میں ہوئی ہے تو پھر ہمیں فوری طور پر حفاظتی اقدامات کر لینے چاہیے۔ افتخار خان نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن تفصیلات مجھے فوراً بتانا، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو افتخار خان نے ریسیور رکھ دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ یس کم ان، افتخار خان نے تحقمانہ لہجے میں کہا تو دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا اور اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں افتخار خان کو سلام کیا۔ بیٹھو، افتخار خان نے کہا تو آنے والا میز کے سامنے موجود ایک کرسی پر مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ اب تفصیل بتاؤ، کب ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے؟ افتخار خان نے کہا۔ جناب سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان اور ایک نوجوان جس کا نام علی عمران بتایا گیا اور جو پاکیشیا سیکرٹ سروس کے چیف ایکسیکیٹو کا نمائندہ خصوصی بتایا گیا ہے، صدر صاحب سے ملاقات کے لیے آئے۔ صدر صاحب ان کے انتظار میں تھے۔ اسپیشل میٹنگ روم میں یہ ملاقات ہوئی، اس کے بعد ملٹری سیکرٹری صاحب بھی اس میٹنگ میں شریک ہو گئے۔ اس کے بعد صدر صاحب نے چیف سیکیورٹی آفیسر کو طلب کیا تو اسپیشل میٹنگ روم میں ملٹری سیکرٹری صاحب کی لاش قالین پر پڑی ہوئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق پاکیشیا سیکرٹ سروس کو اطلاع ملی تھی کہ ملٹری سیکرٹری صاحب کسی گہری سازش میں شریک ہیں، چنانچہ انہوں نے صدر صاحب سے ملٹری سیکرٹری کی گرفتاری کی اجازت طلب کی اور صدر صاحب نے انہیں یہاں کال کیا کہ وہ ملٹری سیکرٹری صاحب سے ان کے سامنے ابتدائی پوچھ گچھ کریں۔ اگر صدر صاحب نے یہ محسوس کیا کہ واقعی ملٹری سیکرٹری صاحب کسی سازش میں شریک ہیں تو وہ گرفتاری کی اجازت دے دیں گے، ورنہ نہیں۔ چنانچہ سلیم ران نے صدر صاحب اور سر سلطان صاحب کے سامنے پوچھ گچھ کی تو ملٹری سیکرٹری صاحب نے اپنے دانت میں
چھپائے ہوئے زہریلے کیپسول چبا کر خودکشی کر لی۔ منہاس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، وہاں ہونے والی بات چیت کا بھی علم ہوا ہے یا نہیں؟ افتخار نے پوچھا۔ نہیں سر، اسپیشل میٹنگ روم کو ہر طرح سے محفوظ کر دیا گیا ہے اور پھر کسی کو یہ گمان بھی نہ تھا۔ یہ تو جب ملٹری سیکرٹری کی لاش آئی اور رپورٹ تیار ہوئی تب اس بات کا علم ہو سکا۔ منہاس نے کہا، ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو، یہ لو اپنا انعام۔ افتخار خان نے میز کی دراز کھول کر ایک سرخ رنگ کا کارڈ نکال کر منہاس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، تھینک یو سر۔ منہاس نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سرخ کارڈ کا مطلب 10 لاکھ روپے ہوتے ہیں جو وہ باہر جا کر کیشز سے وصول کر لے گا، اور یہ شاید اس کی توقع سے زیادہ بڑا انعام تھا، اس لیے اس کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اس نے کارڈ اٹھا کر سلام کیا اور پھر تیزی سے واپس مڑ گیا۔ جب اس کے باہر جانے کے بعد دروازہ بند ہو گیا تو افتخار خان نے ریسیور اٹھایا اور ایک بار پھر فون کے نیچے لگا ہوا بٹن پریس کیا اور اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ کنگ ہاؤس۔ رابطہ قائم ہوتی ملازم کی آواز سنائی دی، افتخار خان بول رہا ہوں، کنگ صاحب سے بات کراؤ۔ افتخار خان نے تیز لہجے میں کہا، ہیلو کنگ بول رہا ہوں، کیا تفصیل معلوم ہوئی؟ دوسری طرف سے بھاری آواز سنائی دی تو افتخار خان نے منہاس کی دی ہوئی رپورٹ ون دہرا دی۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ پاکیزیہ سیکرٹ سروس کو ریڈ ٹریپ کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے۔ یہ تو بہت برا ہوا، کنگ نے کہا، لیکن انہیں یہ معلومات کیسے ملی ہوں گی؟ اور معلومات بھی ایسی ملی کہ کرنل کو فوراً خودکشی کرنا پڑی، ورنہ کرنل تو انتہائی تربیت یافتہ آدمی تھے۔ ویسے اس نے آج رپورٹ دی تھی کہ گریٹ لینڈ سے مطلوبہ آدمی پاکیزیہ پہنچ چکا ہے اور آج رات وہ اس سے ملاقات کر کے ریڈ ٹریپ کی ساری تفصیلات طے کرے گا اور زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے کے اندر کام ہو جائے گا۔ پھر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا اور کیوں؟ افتخار خان نے کہا، افتخار خان، یہ صورتحال انتہائی بھیانک ہے، اس لیے ہمیں یہ منصوبہ فوری طور پر ڈراپ کرنا ہوگا ورنہ سیکرٹ سروس کے ہاتھ ہم تک پہنچ جائیں گے۔ یہ انتہائی خطرناک ترین سروس ہے اور یقیناً ان کے پاس ایسے ثبوت ہوں گے کہ کرنل کو فوری خودکشی کر لینے میں ہی عافیت نظر آئی، اس لیے تم فوری طور پر سب کچھ وائنڈ اپ کر کے ملک سے باہر چلے جاؤ۔ کوئی ثبوت، کوئی فائل اور کوئی کاغذ ریڈ ٹریپ کے سلسلے میں ان کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، کنگ نے کہا، لیکن پھر تو بین الاقوامی کانفرنس کا موقع نکل جائے گا اور پھر ایک لحاظ سے یہ منصوبہ ہی ختم ہو جائے گا۔ افتخار خان نے کہا، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، فی الحال جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو اور میری ہدایات پر انتہائی تیزی سے عمل کرو، انتہائی تیز رفتاری سے، سمجھ گئے ہو؟ کنگ نے زور دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے جیسے آپ کا حکم۔ افتخار خان نے منہ بناتے ہوئے کہا اور دوسری طرف سے رابطہ ختم ہونے پر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اس قدر محنت، اس قدر اخراجات اور جب منصوبہ تکمیل کے قریب پہنچا تو سب کچھ ختم۔ ویری بیڈ، افتخار خان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات نمایاں تھے۔ روز کلب کے مین گیٹ کے قریب ٹائیگر نے کار روکی اور پھر کار کا دروازہ کھول کر وہ نیچے اتر آیا اور پھر کار لاک کر کے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کلب کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اندر ہال میں منشیات کا گاڑھا دھواں موجود تھا۔ ہال میں سب زیر زمین دنیا کے افراد بھرے ہوئے تھے، جن میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ تھی۔ ایک طرف کاؤنٹر تھا جس کے پیچھے ایک قوی ہیکل نوجوان کھڑا تھا۔ اس کے جسم پر سرخ رنگ کی ہاف آستین کی بنیان تھی جس پر ایک فحش سا فقرہ لکھا ہوا تھا۔ اس کے سر پر بال کوہان کی طرح ابھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ چہرے پر موجود زخموں کے بے شمار منمل نشانات بتا رہے تھے کہ اس کا زیادہ تر وقت لڑائی بھڑائی میں ہی گزرا ہے۔ ٹائیگر کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ روزی راسکل سے کہو کہ ٹائیگر آیا ہے، ٹائیگر نے اسی نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا روزی نے تمہیں ملاقات کا وقت دیا ہے؟ نوجوان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم اس سے بات تو کرو، وہ تمہیں خود ہی بتا دے گی، ٹائیگر نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ تو نوجوان نے کاؤنٹر کے نیچے سے ایک انٹرکام اٹھا کر کاؤنٹر پر رکھا اور ریسیور اٹھا کر ایک بٹن پریس کر دیا۔ کاؤنٹر سے جیری بول رہا ہوں، ایک صاحب آئے ہیں جن کا نام ٹائیگر ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، نوجوان نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، نوجوان نے دوسری طرف سے بات سن کر ریسیور واپس رکھ دیا۔ ادھر بائیں طرف سیڑھیاں ہیں، اوپر چلے جاؤ، نوجوان نے ریسیور رکھ کر بائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے ٹائیگر سے کہا تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بائیں طرف موجود راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ راہداری کے اختتام پر سیڑھیاں اوپر جا رہی تھی۔ سیڑھیاں چڑھ کر جب ٹائیگر اوپر والی راہداری میں پہنچا
तो पॉप म्यूजिक के शोर से उसके कान फटने लगे। राहदारी के आखिर में एक कमरा था जिसका दरवाजा खुला हुआ था और म्यूजिक का शोर वहीं से आ रहा था। टाइगर तेज तेज कदम उठाता वो इस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिर वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेख्तियार ठिठक कर रुक गया, क्योंकि रोजी रास्कल कमरे में बड़े बेढंगे अंदाज में रक्स करने में मसरूफ थी। वैसे कमरा खाली था, उसमें और कोई आदमी न था। टाइगर के कमरे में दाखिल होने के बावजूद रोजी रास्कल अपने रक्स में मसरूफ रही तो टाइगर ने आगे बढ़कर एक तरफ रखे हुए टेप रिकॉर्डर का बटन ऑफ कर दिया, जिसमें से म्यूजिक की तेज आवाज निकल रही थी। म्यूजिक रुकते ही टाइगर को यूं महसूस हुआ जैसे वो दुनिया से अचानक किसी खला में दाखिल हो गया हो, जहाँ किसी किस्म की कोई आवाज ही ना हो। अरे क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरा रक्स पसंद नहीं आया? रोजी रास्कल ने म्यूजिक ऑफ होती टाइगर की तरफ मुड़ते हुए कहा। रक्स तो तुम अच्छा करती हो, लेकिन म्यूजिक सुनकर मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं जिन्नात की वादी में आ गया हूँ, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो रोजी रास्कल बेख्तियार खुल कर हंस पड़ी। अरे ये तो सबसे मकबूल तरीन धुन है, तुम कहीं ज़हनी तौर पर बूढ़े तो नहीं हो? बहरहाल बैठो, कैसे आना हुआ, कहीं मुझ पर आशिक तो नहीं हो गए, कितनी जल्दी जहाँ पहुँच गए? रोजी रास्कल ने बड़े बेबाक से लहजे में कहा। तुम पर आशिक होने के लिए तो मुझे जबरदस्त लड़ाका बनना पड़ेगा, जो मैं बहरहाल नहीं बन सकता, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा और कुर्सी पर बैठ गया। जब रोजी रास्कल मेज के पीछे मौजूद अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। अरे हाँ, तुम्हें तो लड़ना ही नहीं आता, बकौल तुम्हारे, तुम तो सिर्फ लड़ने का रौब डालकर काम चला लेते हो। बहरहाल बोलो क्यों आए हो? रोजी रास्कल ने हंसते हुए कहा। मैं तुम्हें अपने बॉस से मिलवाना चाहता हूँ, क्योंकि बॉस को यकीन नहीं आता कि कोई औरत रास्कल भी हो सकती है, जबकि मैंने उसे चैलेंज कर दिया कि ऐसा है। बस इसी बात पे मेरी शर्त लग गई। अब तुम मेरे साथ चलो और बॉस को यकीन दिला दो कि तुम वाकई रास्कल हो, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। शर्त तुम बहरहाल जीत जाओगे, लेकिन तुम्हारे बॉस की बाकी जिंदगी अस्पताल में बेड पर पड़े कराहते ही गुजरेगी, रोजी ने मुंह बनाते हुए कहा। चलो उसे यकीन तो आ जाएगा, टाइगर ने जवाब दिया। कहाँ है तुम्हारा बॉस? उसे साथ ले आना था, रोजी ने कहा। मैंने तो कहा था, लेकिन उसका कहना है कि ये मर्द की तौहीन है कि वो औरत के पास चल कर जाए, टाइगर ने जवाब दिया। तो रोजी रास्कल बेख्तियार उछल पड़ी। उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए थे। उसकी ये जुर्रत कि वो ऐसी बात करे, मैं उसकी नाक तोड़ दूंगी, उसने अब तक औरतें देखी ही नहीं, रोजी रास्कल ने गुस्सीले लहजे में कहा। यही तो मैं चाहता हूँ कि उसे हमेशा के लिए अकल आ जाए। वैसे फिक्र ना करो, वो भी बस मेरी तरह रोब वगैरह डालने का माहिर है, लड़ना भिड़ना उससे भी नहीं आता, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। आता भी हो तो क्या हुआ, रोजी रास्कल का मुकाबला कौन कर सकता है? चलो उठो, अभी चलो, रोजी रास्कल ने एक झटके से उठते हुए कहा। चलो, टाइगर ने भी उठते हुए कहा और रोजी रास्कल तेज तेज कदम उठाती कमरे के खुले दरवाजे की तरफ बढ़ गई। लेकिन सीढ़ियां उतरकर वो बजाय हाल में जाने के एक और दरवाजे में दाखिल हुई। टाइगर भी उसके पीछे था। थोड़ी देर बाद वो एक गली में पहुंच गए जो रोज क्लब की साइड में वाक़ थी। किस पर चलेंगे? मैं तो टैक्सी पर सफर करने की आदी हूँ, रोजी रास्कल ने सड़क की तरफ बढ़ते हुए कहा। बाहर मेरी कार मौजूद है, टाइगर ने कहा। तो रोजी रास्कल बेख्तियार चौंक पड़ी। कार? क्या चोरी की है? रोजी रास्कल ने कहा। तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। एक बदमाश पर रौब डालकर उसे छीनी थी, तब से उसे जरूरत ही नहीं हुई वापस लेने की, टाइगर ने कहा। तो रोजी रास्कल ने इस बात में सर हिला दिया। ये तुम आखिर रौब कैसे डालती हो? मेरी समझ में तो ये बात नहीं आती, रोजी रास्कल ने कहा। कभी मौका मिला तो तुम्हें तजुर्बा करके दिखाऊंगा, टाइगर ने जवाब दिया और फिर एक तरफ खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ गया। वाह, कार तो नए मॉडल की है, खूब अच्छा धंधा है तुम्हारा, रोजी रास्कल ने साइड सीट पर बैठते हुए कहा। तो टाइगर जो ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था मुस्कुरा दिया और फिर थोड़ी देर बाद कार तेजी से राना हाउस की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। इमरान ने टाइगर को कॉल करके कहा था कि वो रोजी रास्कल को अगवा करके राना हाउस ले आए। क्योंकि इमरान इससे पूछताछ करना चाहता था, इसलिए टाइगर रोज क्लब गया था। क्योंकि रोजी रास्कल खुद ही उसके साथ चलने पर तैयार हो गई थी, इसलिए टाइगर को जबरदस्ती ना करना पड़ी थी। थोड़ी देर बाद कार राना हाउस के जहाजी साइज के फाटक के सामने जाकर रुकी। तो रोजी रास्कल बेख्तियार चौंक पड़ी। ये अजीमुल शान हमारा तुम्हारे बॉस की है, रोजी रास्कल ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। बॉस का कोई जागीरदार दोस्त है, राना तैवर अली संदूकी उसकी मलकियत है, अलबत्ता बॉस की तहवील में रहती है, टाइगर ने कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतरते हुए कहा। तो रोजी रास्कल ने असबाब में सर हिला दिया।
टाइगर ने सतून पर मौजूद बेल का बटन प्रेस कर दिया। थोड़ी देर बाद फाटक की खिड़की खुली और जोसेफ बाहर आ गया। फाटक खोलो जोसेफ, टाइगर ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। अच्छा, जोसेफ ने कहा और वापस इस खिड़की में गायब हो गया। तो टाइगर वापस ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। ये देव कौन है? बड़ा ही जानदार आदमी है, रोजी रास्कल ने टाइगर से पूछा। इसका नाम जोसेफ है, अफ्रीका का प्रिंस है। इसका एक और साथी भी है, वो भी इसी जिसामत का, उसका नाम जवाना है। ये दोनों बॉस के बॉडीगार्ड्स हैं, टाइगर ने कहा। उसी लम्हे फाटक खुल गया तो टाइगर कार को अंदर ले गया। रोजी रास्कल बड़ी हैरत भरी नजरों से राना हाउस की इमारत को देख रही थी। टाइगर ने कार वसी बड़ी स्पोर्ट्स में ले जाकर रोकी और फिर वो नीचे उतर आया। रोजी रास्कल भी नीचे उतर आई। उसी लम्हे बरामदे में खड़ा जवाना भी सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गया। ओ मास्टर, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जवाना ने करीब आकर कहा। रोजी रास्कल बड़े तहसीन आमेज नजरों से जवाना को देख रही थी। ये जवाना है बॉस का बॉडीगार्ड और ये जवाना ये रोजी रास्कल है। टाइगर ने इन दोनों का तारुफ कराते हुए कहा। रास्कल क्या मतलब है? कैसा ये इसका खानदानी नाम है? जवाना ने इंतहाई हैरत भरे अंदाज में सर से पैर तक रोजी रास्कल को देखते हुए कहा। तो रोजी रास्कल बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। खानदानी नाम नहीं, मेरे काम ही ऐसे हैं कि लोग मुझे रोजी रास्कल कहते हैं, रोजी रास्कल ने हंसते हुए कहा। तो जवाना भी बेख्तियार हंस पड़ा। और रोजी बॉस हम हमारा इंतजार कर रहे हैं, टाइगर ने कहा और जवाना के पीछे चलते हुए वो सिटिंग रूम में पहुंच गए। यहाँ इमरान कुर्सी पर बैठा किसी से फोन पर बात में मसरूफ था। टाइगर और रोजी रास्कल के अंदर दाखिल होती इमरान ने रिसीवर क्रेडल पर रखा और उठ खड़ा हुआ। बॉस, ये रोजी रास्कल और रोजी, ये मेरा बॉस है अली इमरान। टाइगर ने मुस्कुराते हुए रोजी रास्कल और इमरान का तारुफ कराते हुए कहा। अरे तुम इतनी खूबसूरत हो, मैं तो तुम्हारा नाम सुनकर तसव्वुर में डर गया था कि न जाने किस कदर खौफनाक शक्ल होगी तुम्हारी कि लोग तुम्हें रास्कल कहने पर मजबूर हो गए हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो रोजी रास्कल बेख्तियार हंस पड़ी। इस तारीफ का शुक्रिया, वैसे तुम वाकई इस टाइगर के बॉस लगते हो क्योंकि तुम इससे ज्यादा मासूम और भोले भाले से हो, रोजी रास्कल ने हंसते हुए कहा। तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। बैठो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और रोजी रास्कल और टाइगर दोनों इमरान के बैठती ही कुर्सियों पर बैठ गए। ये टाइगर तो तुम्हारी बड़ी तारीफें करता है, न जाने तुमने इस पर क्या जादू कर दिया, वरना पहले तो ये औरतों को घास तक न डालता था, इमरान ने कहा। तो रोजी बेख्तियार हंस पड़ी। ये बेचारा मासूम सा आदमी है, मैंने तो इसकी बड़ी तारीफें सुनी थी कि बड़ा लड़ाका है, बड़ा नाम है इसका, जेरे जमीन दुनिया के बड़े बड़े बदमाश इससे डरते हैं। यही तारीफें सुनकर मैं इसके कमरे में गई, लेकिन उसने बताया कि ये तो सिर्फ रोब डालकर अपना काम चला लेता है। फिर इसकी ये बात मुझे पसंद आ गई और मैं इसकी हड्डियां तोड़े बगैर वापस चली गई। फिर तुम्हारी ट्रांसलेटर कार आ गई और उसने बताया कि तुम रोब डालने में उसके बॉस हो, इसलिए मैं यहाँ भी आ गई। वैसे तुमने वाकई ये कहा था कि मर्द औरत के पास चल कर जाना उसकी तौहीन है, रोजी रास्कल ने बात करते करते अचानक सख्त लहजे में कहा। शायद उससे बात करते करते इस फिक्रे का ख्याल आ गया था। बॉस, रोजी की जिद थी कि आप उसके पास आए तो मैंने इसे आपकी ये बात कह दी। टाइगर ने इमरान के बोलने से पहले ही बात कर दी तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। ये टाइगर मुसलसल जिद कर रहा था कि मैं तुम्हारे पास चलूं, लेकिन मैंने कहा कि मैं बगैर बैंड बाजे के किसी खातून के पास जाना अच्छा नहीं लगता। अगर टाइगर बैंड बाजे का इंतजाम करे तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शायद उसके पास बैंड बाजे के इंतजाम की रकम ही न थी, इसलिए ये खामोशी से चला गया। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बैंड बाजे के साथ तो मानना चाहते थे, मेरे पास क्या इस टाइगर के लिए बैंड बाजे का इंतजाम कराना चाहते थे? रोजी रास्कल ने बड़े बेबाक से लहजे में कहा। मैं क्या और टाइगर क्या, बैंड बाजे वाले भी तो मर्द होते हैं, आगे तुम्हारी मर्जी थी कि तुम किससे मुंतखब करती हो, इमरान ने जवाब दिया। तो रोजी रास्कल बेख्तियार हंस पड़ी। तुम खासी दिलचस्प बातें करती हो, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम्हें यकीन आ गया कि मैं वाकई रास्कल हूँ, या तुम्हें यकीन दिलाना पड़ेगा और सोच कर जवाब देना, दूसरी सूरत में तुम्हारी बाकी जिंदगी अस्पताल के बिस्तर पर भी गुजर सकती है। रोजी रास्कल ने इस बार बड़े संजीदा लहजे में कहा। तुम्हारे इस खुले आम टाइगर के साथ आने पर मुझे वाकई यकीन आ गया कि तुम रास्कल हो, वरना मेरा ख्याल था कि तुमने बहरहाल एक गैर मुल्की को कत्ल किया और तुम कहीं छुपी बैठी पुलिस के खौफ से कांप रही होगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो रोजी रास्कल बेख्तियार हंस पड़ी। मैं क्यों छुपूंगी, जैसे न जाने मैंने कितने आदमी हलाक कर दिए हैं, मुझे तो उनकी तादाद भी याद नहीं है, पुलिस मेरा क्या बिगाड़ सकती है, रोजी रास्कल ने बड़े फखराना लहजे में कहा। लेकिन सब लोगों को मालूम है कि तुम आखिरी बार इस गैर मुल्की के साथ गई थी,
پھر اس ہوٹل گرانٹ کے عملے نے بھی تمہیں اس کے ساتھ کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ عمران نے کہا دیکھا ہوگا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کمرے سے جب واپس آئی تو وہ زندہ تھا، باقی میرا نام ہی پولیس کے کافی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ روزی راسکل پر ہاتھ ڈالنا انہیں کس طرح مہنگا پڑ سکتا ہے۔ روزی راسکل نے مسکراتے ہوئے کہا اس ٹیری ہاؤنڈ نے آخر تمہیں کیوں منتخب کیا اپنے ساتھ لے جانے کے لیے؟ عمران نے کہا تو روزی راسکل بے اختیار ہنس پڑی۔ اس بیچارے نے مجھے کیا لے جانا تھا، میں اسے لے گئی تھی، روزی راسکل نے کہا۔ تو عمران اور ٹائیگر بے اختیار چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ کیا تمہارا مقصد اسے قتل کرنا تھا یا لوٹنا تھا؟ عمران نے چونک کر کہا ان دونوں میں کوئی بھی مقصد نہ تھا۔ میں ہوٹل میں گئی تو وہ اکیلا تھا، اس نے جو جیکٹ پہنی تھی وہ دیکھتی مجھے پسند آ گئی، چنانچہ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور میں نے اس سے مطالبہ کر دیا کہ وہ جیکٹ مجھے دے دے۔ اس نے کہا کہ وہ شرط پر جیکٹ مجھے دے سکتا ہے اگر میں اس کے ساتھ کمرے میں چلوں۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ اس نے کہا کہ اس کا کمرہ ہوٹل گرانڈ میں بک ہے، ہم وہاں گئے۔ اس نے جیکٹ اتار کر ایک طرف رکھ دی اور کہا کہ پہلے میں اس کے ساتھ شراب پی لوں پھر جیکٹ لے جاؤں۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ پھر اس نے مجھے بتانا شروع کر دیا کہ وہ گریٹ لینڈ میں بہت بڑا بدماش ہے اور بڑا گینگسٹر ہے اور یہاں ایک خاص کام سے آیا ہے اور اس کی رات کو پریزیڈنٹ ہاؤس کے کسی بہت بڑے افسر کے ساتھ ملاقات طے ہے۔ وہ نہ جانے کیا کیا کہتا رہا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ شراب پیتے ہی میرے حواس جواب دینے لگے ہیں تو میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے مجھ پر ہاتھ ڈال دیے۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن نہ جانے اس شراب میں کیا تھا کہ مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا اور اس نے فاتحانہ انداز میں کہکے لگانے شروع کر دیے۔ بس پھر میرا خون گرم ہو گیا اور میں نے اس کی شہ رگ میں خنجر اتار دیا اور وہ مر گیا۔ میں نے باتھ روم میں جا کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، سر پر پانی ڈالا تو میرے حواس کچھ درست ہو گئے۔ پھر میں نے اس کی لاش کو گھسیٹ کر باتھ روم میں ڈال دیا تاکہ فوری طور پر لاش دستیاب نہ ہو سکے۔ اس کے بعد میں نے اس کی جیکٹ اٹھائی، جیکٹ کی تلاشی لی تو اس میں ایک پرس موجود تھا۔ پرس میں رقم تو بہت تھوڑی سی تھی لیکن پرس خاصا قیمتی تھا، چنانچہ میں نے رقم تو وہیں پھینکی، البتہ پرس میں جیکٹ لے کر وہاں سے آ گئی۔ روزی راسکل نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا وہ پرس تمہارے پاس ہے؟ عمران نے پوچھا ہاں کیوں؟ روزی راسکل نے چونک کر پوچھا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری پسند اس معاملے میں کتنی اچھی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو روزی راسکل نے جیکٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک قیمتی اور بڑا سا پرس نکال کر عمران کے سامنے رکھ دیا۔ اوہ واقعی یہ تو انتہائی قیمتی اور خوبصورت پرس ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پرس اٹھا کر کھول کر دیکھنے لگا۔ اس میں رقم نہیں ہے کیونکہ میں پرس میں رقم رکھنے کی عادی نہیں ہوں۔ روزی راسکل نے مسکراتے ہوئے کہا یہ تو واقعی اچھی عادت ہے کیونکہ اس طرح رقم کے ساتھ ساتھ پرس بھی غائب ہو جاتا ہے، عمران نے کہا اور دوسرے لمحے اس کی انگلیوں نے پرس کے خفیہ خانے سے ایک کارڈ نکال لیا۔ کارڈ پر الپائن کلب کا نام و پتہ اور فون نمبر چھپا ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی کونے میں وحشی بھیڑیے کا چہرہ بھی نظر آ رہا تھا اور دوسرے کونے میں 7 کا ہندسہ چھپا ہوا تھا جس کے گرد دائرہ لگا ہوا تھا۔ کیا یہ کارڈ میں رکھ سکتا ہوں تمہاری طرف سے تحفے کے طور پر؟ عمران نے کہا رکھ لو، میں نے اس کا کیا کرنا ہے؟ روزی راسکل نے منہ بناتے ہوئے کہا شکریہ، عمران نے کہا اور پرس اس نے روزی راسکل کے طرف واپس بڑھا دیا اور کارڈ اپنی جیب میں رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے روزی راسکل، تم سے مل کر واقعی بے حد خوشی ہوئی۔ اب میں نے ایک اہم کام جاننا ہے، پھر ملاقات ہوگی۔ ٹائیگر تم جا کر روزی کو اس کے کلب چھوڑاؤ، عمران نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ کیا مطلب؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ تو اس طرح چلا گیا جیسے سے ہماری ذرا برابر بھی پرواہ نہ ہو، روزی راسکل نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے باس، ایسا ہی آدمی ہے، آؤ چلیں، ٹائیگر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، پہلے اس سے بلاؤ تاکہ وہ مجھ سے معذرت کرے اور پھر مجھے کار تک چھوڑنے ہمارے ساتھ چلے، روزی راسکل نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ باس تو اب تک شاید عمارت سے بھی باہر جا چکے ہوں گے، پھر صحیح آؤ، ٹائیگر نے نرم لہجے میں کہا۔ جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو، جہاں بھی ہو وہ اسے بلا کر لاؤ، یہ میری توہین ہے کہ وہ اس طرح سربراہی سے اٹھ کر چلا جائے، روزی راسکل نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ دیکھو روزی راسکل، میں تمہیں چونکہ یہاں لے آیا ہوں اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی تکلیف، اس لیے آخری بار کہہ رہا ہوں کہ آؤ چلیں ورنہ، ٹائیگر نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ ورنہ کیا؟ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ مجھے؟ روزی راسکل کو تمہاری یہ جرأت دے، روزی راسکل نے چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس نے یکلخت بجلی کی سی تیزی سے کلا بازی کھائی اور ٹائیگر اچانک اپنے سینے پر پڑنے والی فلائنگ کھا کر اچھل کر کئی فٹ دور فرش پر جا گرا، لیکن نیچے گرتے ہوئے کسی سپرنگ کی طرح اچھلا اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم ہوا میں اڑتا ہوا روزی راسکل سے ٹکرایا اور اس بار روزی راسکل چیختی اچھل کر ایک کرسی پر پشت کے بل جا گری اور پھر کرسی سمیت نیچے فرش پر جا گری۔
لیکن دوسرے لمحے وہ چیختی اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ تم نے مجھ پر چھلانگ لگائی، میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گی۔ روزی راسکل نے کسی زخمی بلی کی طرح غراتے ہوئے کہا۔ میں تو تمہیں بگڑا ہوا نفسیاتی کیس سمجھ رہا تھا، لیکن تم تو پاگل ہو، ٹائیگر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے اچھل کر ایک طرف ہٹا اور اس کے ساتھ ہی اس کی لات نیم دائرے کی صورت میں گھومی اور روزی راسکل کا ہوا میں اڑتا ہوا جسم پوری قوت سے سامنے کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ ایک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی روزی راسکل اس طرح نیچے گری جیسے چھت سے کوئی چھٹکلی گرتی ہے۔ نیچے گر کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن پھر وہ ساکت ہو گئی۔ کیا ہوا ٹائیگر؟ یہ کیسا دھماکہ تھا؟ اسی لمحے جوانا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا اور پھر وہ روزی راسکل کو قالین پر ساکت دیکھ کر